کھولیں گے اور عہد نامہ عتیق میں سے امثال اس کا 23 باب اور اس کی 4 آیات مقدسہ، امثال 23:4 ہم سب مل کے بلند آواز سے اس کو مل کر پڑھیں گے زوردار آواز کے ساتھ۔ مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اس دانش مندی سے باز آ۔ آمین۔ کتاب مقدس کو پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے باعث سے برکت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے آواز میں کہیے گا آمین۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے گا۔ آج تعلیمی سیشن ہے جس کو ہم آج خدا کے کلام میں سے بات کریں گے۔ آج میرا مضمون ہے پریشان ہونے کی وجوہات۔ کیا ہے؟ اور اس سے رہائی۔ آمین، اکٹھا بولیے گا۔ پریشان ہونے کی وجوہات اور اس سے رہائی۔ ساری جماعت ایک دفعہ زوردار آواز۔ پریشان ہونے کی وجوہات اور اس سے رہائی۔ آمین۔ اب ہم نے اس آیات مقدسہ میں پڑھا کہ پریشان نہ ہو۔ کیا پڑھا؟ پریشان نہ ہو۔ جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں تو یہ بات دھیان سے سنیے گا، بغور سنیے گا اور اس کو یاد بھی رکھیے گا۔ خدا کا کلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کیا ہے؟ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور خدا کا کلام زندگی کے تمام معاملات میں جو ایک انسان کو زندگی کے اندر کسی موڑ پر بھی جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان تمام مسائل کی بات کرتا ہے۔ کتاب مقدس ہمیں آنے والے حالات سے آگاہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آنے والے حالات سے کیا کرتا ہے ہمیں؟ آنے والے حالات سے کیا کرتا ہمیں؟ اور کتاب مقدس میں ہر طرح کا عنوان موجود ہے، ہر طرح کا ٹاپک کیا ہے؟ موجود ہے، جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ کتاب مقدس میں سے کسی بھی زندگی کے پہلوؤں پر بات کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام میں ہر ایک بات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ کیا کی گئی ہے؟ ہر ایک بات بڑی۔ خدا کا کلام رشتوں کے بارے میں بیان کرتا ہے، ان کے اندر بیان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ رشتوں کی تمیز ہمیں سکھاتا ہے۔ خدا کا کلام کھانے کے آداب ہمیں بتاتا ہے، آپ نے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کیسے کھانا ہے، آپ نے کھانے کی دعوت پر جا کے کرنا کیا ہے۔ آپ کو گفتگو کی آداب سکھاتا ہے کہ آپ نے گفتگو روزمرہ کی کیسے کرنی ہے، زبان کا طریقہ کار، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کا کلام نہ صرف ان چیزوں کی بلکہ خدا کا کلام ازواج کو بہتر بنانے کے اصولوں کو بیان کرتا ہے۔ خدا کا کلام روزمرہ کے جھگڑے اور معاملات کے اندر جو ہمیں کیا رویہ اپنانا چاہیے ان کی بات کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہر ایک عنوان پر جس کا انسان کو زندگی کے کسی حصہ کے اندر بھی مشکل آ سکتی ہے، خدا کے کلام نے پہلے سے آگاہی دی ہے، خدا کے کلام نے پہلے سے رہنمائی کی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، خدا کا کلام اس بات کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کیونکہ زندگی کے اندر بہت سے یہاں مسائل ہیں، وہاں ایک بڑا مسئلہ پریشانی بھی ہے۔ کیا ہے؟ اگر آپ 100 لوگوں کا گروپ بنا دیں اور ان سے پوچھا جائے کتنے اس میں پریشان ہیں تو یقین مانیے 98 لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے ہم پریشان ہیں۔ 98 100 میں سے وہ کسی نہ کسی بات کی وجہ سے آپ کو کنفیوز نظر آئیں گے، کسی نہ کسی بات کی وجہ سے آپ کو ڈسٹرب نظر آئیں گے، اور جو 2 ہوں گے وہ کہیں گے 50-50۔ کیا کہیں گے؟ 50-50 ہے۔ لیکن یاد رکھیے، خدا کا کلام کتاب مقدس
ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ ہم زندگی کے کسی بھی مسائل کے اندر ہوں تو ہمیں خدا کے کلام سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ کس سے لینے کی ضرورت ہے؟ خدا کے کلام میں سے۔ آپ کی زندگی کے کسی حصہ کے اندر بھی ہے، زندگی کی کسی مشکل کے اندر بھی ہے، جب آپ خدا کے کلام کے مطابق رہنمائی لیں گے، خدا کے کلام کی مطابق چلیں گے، تو یاد رکھیے وہ آپ کی مشکلیں جو ہیں وہ آپ کی مشکلیں نہیں رہیں گی، ان میں خدا کا جلال پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں زندگی کے اندر کس سے رہنمائی لینی ہے؟ خدا کے کلام میں سے رہنمائی لینی ہے۔ اب پریشان ہونا کیا ہوتا ہے؟ آپ لکھیے میننگ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ پریشان ہونے کا مطلب ہے تھک جانا۔ کیا ہونا؟ بیزار ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ بیزار بندے کو چھڑو نہ، پھر تو آپ سمجھ لگ لیں کہ بیزاری ہوتی کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے پرگندہ ہو جانا، بکھر جانا۔ اور فارسی زبان سے لفظ پریشان نکلا جس کا مطلب ہے بے ترتیب ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ پھر ساتھ رہیے، کیا ہو جانا؟ اور اس کو سمجھنے کے لیے فارسی زبان نے اس بات کو بیان کیا، اگر کسی کتاب کے صفوں کو آگے پیچھے کر دیا جائے، کیا کر دیا جائے؟ اگر آپ کو کتاب پڑھنے کے لیے دے دی جائے اور آپ کو پتا نہ ہو کہ مصنف نے پہلے کیا لکھی تھی، دوسرے میں یا تیسرے میں کیا لکھی ہے، آپ کبھی اس کتاب کا پیغام نہیں سمجھ سکیں گے۔ اسی طرح یاد رکھیے پریشانی جو ہے یہ انسان کی زندگی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں سے ختم کرنا ہے۔ زندگی جو ہے اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بے ترتیب ہو جاتی ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ کبھی نہ خود کو سمجھ سکتا ہے نہ وہ کسی کو سمجھ آ سکتا ہے۔ پریشان بندہ نہ خود کو سمجھ سکتا ہے نہ وہ کسی کو سمجھ آ سکتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے پریشانی جو ہے یہ انسان کی زندگی کو بے ترتیب بنا دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ وہ اتنا بے ترتیب ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر وہ سلیقے اور سلیقے سے باہر آ جاتا ہے۔ کتاب مقدس ہمیں آگاہ کرتی ہے، اسی لیے خدا نے کہا کہ تو مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ پریشانی کے نقصان کیا ہے، پریشانی کے ریزلٹس کیا ہے۔ اور یاد رکھیے پریشانی روحانی اور جسمانی طور پر انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ میرے ساتھ رہیے، پریشانی کیا کرتی ہے؟ روحانی اور جسمانی طور پر انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ پریشان بندہ ہمیشہ آپ کو کنفیوز نظر آئے گا، وہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر، ہر قدم کے اندر اس کے اندر کانفیڈنس ختم ہو جائے گا، اس کے اندر اعتقاد ختم ہو جائے گا، اس کے اندر زندگی کے اندر کوئی بھی سٹیپ اٹھانے سے اپنی بھلائی کا سٹیپ بھی وہ نہیں اٹھا سکے گا۔ میرا فائدہ اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر بھی وہ ڈرا ہوگا، خوف زدہ اس کے اندر ہوگا۔ اور پریشانی جو ہے وہ انسان کو کنفیوز کر دیتی ہے، ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہے۔ اور ایک سروے، ایک مشاہدہ جو کیا گیا، ایک فارنر نے پریشانی کے اوپر ایک مشاہدہ کیا، اس نے 15,000 لوگوں پر یہ مشاہدہ کیا۔ کتنے؟ میرے ساتھ رہیے، کتنے؟ اب اس نے 15,000 پریشان لوگوں کو ریسرچ کی اور بعد میں یہ بات کھل کر سامنے آئی جو اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں۔ 15,000 مشاہدے کے بعد اس نے یہ واضح کیا کہ اکثر وہ معدے کے پرابلم ان کے اندر ہوتی ہے، اور 15,000 لوگوں پر ریسرچ کرنے کے بعد اس نے یہ مشاہدہ سامنے آیا کہ پریشان رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اکثر معدے کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کی بیماری کی وجہ کوئی اور نہیں ہوتی، ان کی ذہنی ٹینشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے جو ان کو اس حالت کے اندر لے جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے یہ بدنی طور پر بھی پریشانی آپ کو بہت سا نقصان دیتی ہے، آپ کو بدنی طور پر اس کے بہت سے نقصان ہیں، جسمانی طور پر بھی بہت سے نقصان ہیں، روحانی طور پر بھی بہت سے نقصان ہیں۔ یاد رکھیے پریشانی جو ہے وہ آپ کا مقصد آپ سے چھین لیتی ہے، آپ اپنی زندگی کے اندر اتنے اپنے مسائل میں دب جا کے رہ جاتے ہیں، وہ اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، آپ اپنے ہدف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور آپ کی ٹینشن جو ہے وہ اپنے ہدف سے ہٹ کر جو ہے وہ دنیا داری کی چیزوں اپنے گول کے اندر آپ محدود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس کا اتنا بڑا نقصان ہے، یاد رکھیے پریشانی نظر تو نہیں آتی پر یہ انسان کو دبا دیتی ہے،
اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور اس وجہ سے یاد رکھیے پریشان شخص جو ہے وہ زندگی کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آج بہت سے لوگ ہیں، یاد رکھیے پریشان شخص جو ہے وہ زندگی کے اندر کبھی بہترین فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پریشان شخص جو ہے وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر سکتا، اپنے ہدف کو پورا نہیں کر سکتا، اور بھی اس کے بہت سے نقصانات ہیں روزمرہ کی زندگی کے اندر۔ ہم ان ساری چیزوں سے جو ہے نقصانات ہماری زندگی کے اندر ہیں، جن کا ہم فیس کر رہے ہیں، جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ آج ہم اس بات کو جانیں گے کہ پریشان ہونے کی وجوہات کیا ہے، کتاب مقدس کیا بیان کرتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ نوٹ کیجئے گا، پہلا سیموئیل اس کا 28واں باب اور اس کی 15ویں آیات مقدسہ۔ پہلا سیموئیل اس کا 28 باب اور 15ویں آیات مقدسہ۔ میرے ساتھ رہیے گا، اور پہلا سیموئیل 28:15 کیا لکھا ہے؟ ساؤل نے ساؤل سے کہا، پڑھیے گا، تو نے کیوں مجھے بے چین کیا کہ مجھے اوپر بلوایا؟ ساؤل نے جواب دیا، میں سخت پریشان۔ میرے ساتھ رہیے، کیا کہتا ہے؟ میں سخت پریشان ہوں۔ اب کی بات نہیں ہے، کیا ہوں میں؟ تھوڑا پریشان ہوں۔ ذرا ساتھ رہیے، تھوڑا سخت پریشان، ذرا اس پہ زور دیجئے، تھوڑا کہ سخت؟ سخت آپ کو کس کو کہیں گے؟ بہت زیادہ۔ ایسی جس کی انتہا نہ ہو۔ کہتا ہے میں کیا ہوں؟ میں سخت پریشان ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ فلسطین مجھ سے لڑنے، کیونکہ فلسطین مجھ سے اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا، اور نہ نبیوں اور نہ خوابوں کے وسیلہ سے مجھے جواب دیتا ہے۔ ہاں، اب خدا مجھ سے بات نہیں کرتا۔ اب پریشانی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جب آپ خدا سے الگ ہو جائیں یا خدا کسی سے الگ ہو جائے۔ کیا جی؟ اگر کسی سے خدا الگ ہو جائے تو یاد رکھیے اس کی پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، وہ کبھی اپنی پریشانیوں سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ ساؤل کہنے لگا میں سخت پریشان ہوں، کیونکہ اب مجھے خواب کے ذریعے کوئی امید مل نہیں رہی، خدا کلام نہیں کر رہا، خدا بول نہیں رہا، اور خدا مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ الگ ہو گیا ہے۔ میں سخت پریشان ہوں۔ یاد رکھیے جو شخص خدا سے دور ہے وہ بڑا ہی مجبور ہے۔ یہ خدا سے دور ہے اور بڑا ہی مجبور ہے، اور اس کی مجبوری کا حل دنیا کے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ شخص سخت پریشان ہے کیونکہ خدا کیا کہتا ہے؟ مجھ سے، میرے ساتھ رہیے، خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے اس شخص کی پریشانیاں کبھی حل نہیں ہو سکتی جس سے خدا علیحدہ ہو جائے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ایک بات ہو کے بولیے، اس شخص سے کبھی پریشانیاں علیحدہ نہیں ہو سکتی جس سے خدا الگ ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا ساتھ ہے تو پریشانی نہیں آئے گی، اس کو بھی دھیان سے سنیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ بائبل کی تعلیم ہے نہ خدا کے سچے خادموں کی تعلیم ہے کہ جی آپ خدا کے ساتھ، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ یہ سوال تو جدعون نے بھی کیا، اگر خدا ساتھ ہے تو پھر ہمیں ساتھ رکھنا۔ یاد رکھیں، دھیان سے سنیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا ساتھ نہیں ہے، خدا ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں، کیونکہ یاد رکھیے آپ کے پاس، انسان کے پاس ایک بہت بڑی، انسان کے اندر ایک قوت ہوتی ہے جس کو ایمان اور امید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے نا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اتنی بڑی طاقت ہے۔ اگر کسی شخص کی ایمان اور امید پکی ہے، اس کو زمین کے اندر بھی دبا دو، یاد رکھنا زمین اس کو خود باہر نکال دے گی، اتنا بڑے ایمان کی قوت ہے۔ اس کو بند کر دو، کہیں چھپا دو، یاد رکھیے وہ پھر واپس آ جائے گا، کیونکہ اگر بندے کی ایمان اور امید اس کی قائم ہے، اتنی بڑی اس کے اندر طاقت ہے ایمان اور امید کے اندر۔ اور میں غالباً کچھ دن پہلے، کل رات کو بھی ایمان کے اوپر دوبارہ اسٹڈی کر رہا تھا، ایمان کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ ہم نے ایمان کو صرف بڑا ہلکا سا لے لیا ہے۔ آنے والے وقت میں ہم اس پر کھل کر بات کریں گے کہ ایمان ہوتا کیا ہے، ضرور ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔
اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے جس کے بارے میں لکھا کہ دنیا پر ہم غلبہ پا سکتے ہیں. کس کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اب اس شخص کے پاس سب کچھ ہے. کیا ہے؟ تخت اس کے پاس ہے. بادشاہت کی کرسی کیا ہے؟ اس کے پاس ہے. روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے. فوج اس کے پاس ہے. میرے دھیان سے رہیے کیا کہہ رہا ہوں. تخت آپ کی باتیں آنی چاہیے. تخت، فوج، وسائل، سب کچھ اس کے پاس ہے، پر خدا اس کے پاس نہیں ہے. کیا؟ ایک اور بندے کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، یوب کی طرف. اب یہ شخص جب یوب کے بارے میں پڑھتے ہیں، اب اس شخص کی زندگی کے بارے میں جانیے. یہ شخص جو ہے اب یہ بھی مشکل ترین حالات میں ہے. کیا ہے؟ اور پہلے فرسٹ ٹائم اس کے لیے جو مشکل آئی، اس نے 10 جنازے اپنے گھر سے اٹھائے. کتنے؟ 10. اب ایک شخص 10 جنازے اپنے کندھوں سے اٹھانے والا، اور ایسے مشکل ترین حالات کے اندر ہے، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ سول کے پاس، لیکن نہایت سخت پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس امید نہیں ہے. کیا ہے؟ اس کو پاس خدا کی رہنمائی نہیں ہے. زندگی کے اندر جہاں آپ مشکل میں پڑ جائیں، اگر آپ کے پاس یہ امید ہے کہ میرا خدا مجھے ان مشکلوں سے نکالے گا، یاد رکھیے آپ فتح پا جائیں گے. آپ ایمان میں جڑاوٹ ہو جائیں گے. یہ امید آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ دے گی. یہ امید آپ کی پریشانیاں آپ کو دبائے گی نہیں. ایک وقت آئے گا آپ پریشانیوں کو دبا دیں گے. کتنی امید جڑاوٹ امید ہے. اتنی بابرکت یہ امید ہے جب بھی کسی شخص کی زندگی کے اندر ہو، لیکن اس شخص کے اندر نہیں، کیونکہ خدا اس سے علیحدہ ہو گیا. لیکن ایوب کے بارے میں آپ میرے ساتھ نکالیں. ایوب 19واں باب میرے ساتھ نکالیے. میں اس شخص کے بارے میں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے جی، سب کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے. اور وہ 19ویں باب کے اندر 19واں باب میرے ساتھ نکالیے. اور 19ویں باب کی میں 13ویں آیات مقدسہ سے پڑھنا چاہتا ہوں. آپ میرا ساتھ دیجیے گا جتنے لوگ ان کے پاس خدا کا کلام ہے. ایوب کیا کہتا ہے 13ویں آیت میں؟ اس نے میرے بھائیوں کو مجھ سے دور کر دیا. اس مصیبت نے کیا کیا؟ اس پریشانی نے میرے بھائیوں کو مجھ سے اور میری جان پہچان مجھ سے بیگانہ ہو گئے. وہ ایوب کو پہچاننے سے انکار کر. کیا ہو گئے بھائی؟ کیا ہو گئے؟ سب کا ذرا غور کیجئے. سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اس شخص پر غور کیجئے. کیا کہتا ہے؟ میرے بھائی کیا ہو گئے؟ مجھ سے دور کر دیا، اور میری جان پہچان مجھ سے، میرے رشتہ دار کام نہ آئے. کیا نہ آئے؟ اور میرے دلی دوست مجھے بھول گئے. دلی دوست کیا کر گئے؟ مجھے بھول گئے. میرے اپنے گھر کے رہنے والوں اور اپنی لونڈیوں کی نظر میں اجنبی ہوں. میں ان کی نگاہ میں پردیسی ہو گیا ہوں، اور میں اپنے نوکر کو بلاتا اور وہ مجھے جواب نہیں دیتا. نوکر پہلے وہ یوں بلاتا تھا، نسیان ناسی ہے. اب اس قدر پریشانیوں کے اندر یہ شخص گیا ہے، مصیبتوں کے اندر گیا. کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، جو میرے نوکر تھے میں ان کو بلاتا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مجھے جواب نہیں دیتے. میں اب اس کو حکم نہیں دیتا، اگرچہ میں اس کی منت کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اس کی میری سانس میری بیوی کے لیے مکروہ ہے. کیا ہے؟ میری سانس میری بیوی کے لیے، اور میری منت میری ماں کی اولاد کے لیے. چھوٹے بچے مجھے حقیر جانتے ہیں. جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھ پر آواز کستے ہیں. میرے سب ہمراز دوست مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور جن سے محبت کرتا تھا وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں. اب دیکھیں، سول کے پاس سب کچھ ہے. طاقت ہے، فوجی طاقت ہے، تخت ہے، ریاست ہے، سب کچھ ہے، پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اس کے پاس ایک چیز ہے. اب اس حالات کے اندر یہ شخص، اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس 25 آیت میں کیا کہتا ہے؟ لیکن، ذرا بلند آواز سے، لیکن میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. ہاللیلویا. اس کے پاس امید ہے، اور وہ کیا ہے؟ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. ہاللیلویا. کیا اس کے پاس
उम्मीद है? हाथों को उठा के क्या उम्मीद है? मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है। हालेलुया। आपके पास कुछ भी ना हो, सब कुछ चला जाए, आपको परेशानियां दबा ले, आप वो शख्स परेशानियों से छुटकारा पा सकता है जिसके पास ये उम्मीद है, मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है। हालेलुया। और ये इतनी बड़ी उम्मीद है, इतनी बड़ी उम्मीद है, दुनिया की सारी परेशानियां भी आपको दबा दे, आप दबेंगे नहीं, आप उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि यीशु ऐसी आपको उम्मीद देता है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, साउल ना उम्मीद था और वो सख्त परेशानी में रहा। जिनके पास उम्मीद है, याद रखिए, वो अपनी परेशानियों पर गालिब आ जाते हैं। आमीन। क्या कह रहा हूं मैं? जिनके पास और क्या उम्मीद है? बोले बोले क्या उम्मीद है? और क्या उम्मीद है? मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है। हालेलुया। इतनी बड़ी उम्मीद है, यकीन मानिए, दुनिया की सारी परेशानियां भी इकट्ठी हो जाए, इस उम्मीद को नहीं दबा सकते। दुनिया के जितने मर्जी मुसीबतें आपको दबा ले, इकट्ठी एक तरफ हो जाए, पर यीशु की जिंदा उम्मीद जो है, याद रखिए, आप फिर भी उभर कर सामने आए, आप फिर भी मंजरे आम पर आ जाएंगे। और ये उम्मीद ने क्या किया? जिसके पास सब कुछ था, खुदा नहीं था, और जिसके पास कुछ भी ना हो, अगर खुदा हो तो याद रखिए, सब कुछ उसका हो सकता है। आमीन। इसलिए जिंदगी के अंदर अगर आप परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं, आप परेशानियों से तो एक काम कीजिए, कभी खुदा की नाफरमानी ना कीजिए। जिस दिन खुदा लाला हो गया, आपकी परेशानियों का इलाज किसी शख्स के पास नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ खुदा है, आप अमीर में कायम हैं। आपके साथ खुदा है, दुनिया आपको छोड़ दे। हमने यूब के बारे में क्या पढ़ा? कितनी लंबी लिस्ट सामने पड़ी, लेकिन वो कहता है, मैं जानता हूं मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है। मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, हालात हैं, जैसे भी वाकयात हैं, क्या ना चाहता हूं, ये उम्मीद आपको इन सारी चीजों पर गलबा करेगी। आमीन। ये उम्मीद क्या करेगी? सारी परेशानियों पर क्या देगी? गलबा देगी। आप छोटे से घर में रहते हैं, परेशान ना हो, आपका मुखलसी देने वाला जिंदा है। इसलिए साउल से खुदा क्या हो गया था, और जिस दिन खुदा किसी शख्स से जुदा हो गया ना, उसके पास सब कुछ भी हो। मैंने दुनिया के अंदर, आप दुनिया की किताबों को पढ़े तो आपको एक बात बड़ी खुलकर सामने है कि दुनिया के अंदर जिन्होंने इतने इतने रुपए पैसे दुनिया खरीदने का दावा करने वाले, एंड क्या निकला? उनके पास उम्मीद नहीं थी, उन्होंने खुदकुशियां कर दी। इतना नाम और शोहरत कमाने वाले लोग, दुनिया की तारीख का मुतालिया उठा लीजिए, आपको ऐसे बड़े नाम मिलेंगे जिन्होंने दुनिया अपने हाथ में रख ली और ये समझे कि दुनिया हमारे, पर उम्मीद उनके पास नहीं थी। और उम्मीद जिसके पास है, याद रखिए, और सारी चीजों पर गालिब आता है। आमीन। दूसरी बात, अगर आप परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं, मैंने पहली वजह क्या बयान की? ध्यान से, खुदा के साथ रहिए, खुदा से कभी लगा और कभी ऐसे काम ना करें जिससे खुदा आपसे लगा हो जाए। अपनी उम्मीद को मजबूती से थामे रखें और खुदा एक दिन आपके फ्यूचर को ब्राइट कर देगा। आपको दुनिया की तरीकी नहीं छुपा सकेगी, क्योंकि खुदा आपके फ्यूचर को ब्राइट कर देगा। आपका मुखलसी देने वाला क्या है? आमीन। दूसरी बात में आप नोट कीजिएगा, अगर आप परेशानी की वजूहात क्या है, हम अपनी परेशानियों की हदबंदी नहीं करते। क्या नहीं करते? और अपनी मुसीबतों के लिए खुद को तैयार नहीं करते। क्या नहीं करते? सादा लफ्जों में मैं कहना चाहता हूं, दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, अपनी परेशानी का तयन करें। क्या करें? अपनी परेशानी का और मुश्किल हालात के लिए खुद को तैयार करें। क्या करें? मुश्किल हालात के लिए खुद को तैयार करें। क्या कह रहा हूं? परेशानी का तयन करें और मुश्किल हालात के लिए खुद को तैयार करें। क्योंकि याद रखिए, जब आप किसी बात के लिए तैयार होते हैं ना, तो फिर आपकी जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किल आ जाए, आप एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं?
اعمال کی کتاب میرے ساتھ نکالیے گا، رسولوں کے اعمال اس کا 20 باب، اور میں اس کی 18ویں آیات مقدسہ سے پڑھنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیے گا۔ اعمال 20:18۔ اب پولس جو ہے جب افسس سے جدا ہوا، کلیسیا سے جدا ہوا، اور پولس نے اپیل کی تھی روم اپنی نیشنلٹی کا استعمال کرتے ہوئے، لیکن اس نے 18ویں آیت کے اینڈ میں لکھا، اس نے کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا۔ 18ویں آیت پڑھو۔ جب اس کے پاس آئے تو ان سے کہا، تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیا میں قدم رکھا اور ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا، یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئی، خداوند کی خدمت کرتا رہا، اور جو باتیں تمہارے فائدہ کی تھی ان کو بیان کرنے اور لانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوا، کیا کہتا ہے؟ اب دیکھو میں یروشلیم کو جاتا ہوں۔ کہاں جاتا ہوں؟ یروشلیم کو جاتا ہوں۔ کس میں بندھا ہوا؟ اور پولس جانتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیار۔ اب اس کو کیا لکھا؟ سوچ کے روح القدس شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بامقابلہ اس کے اپنا توڑ اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ اب خدا نے پولس رسول کو ان پریشانیوں سے جو آنے والی تھیں، وہ مصیبتیں جو اس کو پریشان کرنے والی تھیں، اس کو پہلے تیار کیا کہ تیرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، ہونے والا ہے۔ آج ہماری زندگی کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، یقین مانیے بندہ، کئی لوگ آتے ہیں، کال آتے ہیں، بھائی سب دعا کرو، پوچھا تو وجہ جاتی ہے کہ میں پریشان ہاں، کوئی پتہ نہیں کیوں تو جنہوں پتہ نہیں نہ حال بھی کوئی نہیں۔ میرے ساتھ رہیے، کیا کہہ رہا ہوں؟ جنہوں ہم اپنی زندگی کے اندر تیار نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں زندگی میں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ساری رات تک کھا جا لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یقین مانے کبھی آپ ایمان میں ان کو دیکھیں نا تو وہاں کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گی، لیکن ہماری پرابلم یہ ہے، ہم دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کئی لوگ بڑے باکمال ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کئی لوگ بڑے شام ایڈی ساری گل ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ میرے ساتھ رہی، شام جو صبح اٹھتے ایڈی بڑی بنا لیں، وہ ساری رات وہ انہوں ہی بنا دے رہے بہ کے بستر۔ کئی بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں، بڑے فن رکھتے ہیں ایس کام سے، وہ چھوٹی گل وڈی کرن کی بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ کہنا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، زندگی کے اندر اب سوچیں، میں نے کئی دفعہ یہ بات دیکھی ہے، بات کوئی نہیں ہوتی لیکن پورا گھرانا اس میں پریشان ہوتا ہے۔ اب سوچیں اگر آپ کی جان میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، کسی نے آپ کو کہہ دیا، اچھا کیا ہو جائے گا مجھے بتائیں، ذرا سوچ لینا۔ بندہ گھر آ کے کدی اونوں اڈ اڈ پہ کدی اونوں اڈ اڈ پہ، کی ہو گیا؟ ذرا سوچو کی ہو جائے گا؟ کر دیتا ہے، بھوکے مار دو۔ تیار کریں بھائی، جس مالک نے آپ کو وعدہ کیا وہ آپ کو بھوکا رہنے دے گا۔ زندگی کے اندر تیار کریں چیزوں کا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہونا یا نہیں ہوتا ہی ہمیں اٹھے نے اپنے فیوز ڈالے ہوئے ہیں۔ زندگی کے اندر یاد رکھیے کچھ نہیں ہوتا، خدا آپ کی امید قائم ہے، کچھ نہیں ہوگا۔
ہم کئی دفعہ ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں فضول میں ان کو اتنا لمبا بنا کر اپنے اوپر بوجھ بڑھاتے جاتے ہیں، بوجھ بڑھاتے جاتے ہیں، بوجھ بڑھاتے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے زندگی سیکنڈ کے اندر رستے بنانا جانتا ہے خدا۔ کیا کرنا جانتا ہے؟ سیکنڈ کے اندر زندگی میں خدا رستے بنانا جانتا ہے۔ ایک سیکنڈ آپ کے لیے پتہ نہیں کون سا وے خدا آپ کے لیے کھولنے والا ہے، کون سا بند دروازہ آپ کے لیے کھولنے والا ہے۔ ہم بھی کسی بات کو حرف آخر نہ بنا لیں، کسی چیز کو اپنی انا نہ بنا لیں۔ زندگی کے اندر اس بات کو جانیں، بہت سی ایسی پریشانیاں زندگی میں نہیں ہوتی، ہم نے خود ان کو پالا ہوتا ہے اپنی سوچ کا پانی دے دے کر۔ ہے کیا کیا ہوتا ہے؟ پالا ہوتا ہے اپنے منفی خیالوں کا پانی دے دے کر، اپنی زندگی کے اندر اپنی بدگمانیوں کی گوڈی کر کر کے ہیں ان کو پالتے رہتے ہیں، اور خود اس کے بوجھ کے نیچے دب کے مر جاتے ہیں۔ خود ان چیزوں کے اندر اس قدر ہو جاتے ہیں کہ یاد رکھیے ہنسنا چھوڑ دیتے ہیں، خوشیاں ماتم بن جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم تیار نہیں کرتے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر 100 پریشانیاں دیکھیں، ان میں اگر آپ آج سوچیں بیٹھ کے آپ کو 90 پریشانی ایسی لگی ان کو کوئی ویلیو کوئی نہیں ہے، ادھی تو حقیقت ہی کوئی نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے خدا کے لوگوں تیار رہیے زندگی کے اندر۔ یاد رکھیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، رسول یہ تعلیم دیتے تھے کلیسیا کو کہ تمہیں بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا پڑے گا۔ زندگی کے اندر سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ میرے ساتھ رہیے، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہے، اور ساری دنیا کا رموٹ خدا آپ کو نہیں دے سکتا جس شخص کو مرضی کے ہوں تو بہ جا کر کرو۔ کچھ مانے، زندگی کی حقیقتوں کو تسلیم کرے، زندگی کے فیصلوں کو آمین کہیں، اور کبھی کبھی ہماری زندگی کے اندر خواہش ہوتی ہے سب کچھ پالے۔ یاد رکھیے زندگی میں کھونے کے لیے تیار رہیں۔ کوئی نہیں ہو سکتا آپ کی زندگی میں ایک نقصان ہو جائے۔ کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو گیا، کتنے کا نقصان ہوگا؟ لیکن جو آپ کی کیونکہ ہم کئی دفعہ اپنے مسائل کا تعین نہیں کرتے، اس کا حل ہمیں نہیں ملتا۔ جس دن آپ کو یہ سمجھ لگ جائے گی کہ بھئی یہ مصیبت آئی ہے، میرے کو نکلنا کیسے ہے، یقین مانیے خدا کا روح آپ کی رہنمائی کرنا شروع کرے گا۔ خدا کا روح آپ کو بتا دے گا آپ ایسے کرو۔ میں نے کہا خدا کا کلام ہر معاملے میں کیا کرتا ہے؟ ہماری میرے ساتھ رہیے، کیا کرتا ہے؟ اس لیے آپ کو پریشانیوں کا حل نہیں ملے گا اگر آپ ان کو سوچیں گے نہیں، ان کا تعین نہیں کریں گے، ان پر ان کی منصوبہ بندی نہیں کریں گے۔ آپ یاد رکھیے، اور آپ ان کو بڑھائیں نا، ان کا حل ڈھونڈیں، ان کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچیں، ان کو بہتر انداز میں کرنے کا سوچیں، اور یقین مانیے کہ آپ کی زندگی کے اندر بہت دفعہ چیزیں ہماری زندگی میں اس لیے ڈسٹربنگ بن جاتی ہے، ہم اپنی پریشانیوں میں کھو جاتے ہیں، اور یاد رکھیے ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ اس کا حل نہیں ہوتا۔ اور زندگی کے اندر یاد رکھیے ہم پریکٹیکلی جتنا سیکھتے ہیں ہم باتوں سے کتابوں سے اتنا نہیں سیکھتے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو 20 دفعہ ایک بات کہوں، ہے کیا کہوں؟ کئی دفعہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم کو کہتے ہیں دیکھتے ہیں بائک ذرا تیز چلا رہے ہیں، غلط ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی گاڑی ہم منع کرتے ہیں، نہیں منع ہوتے، لوگ ایک دفعہ ٹھوک دے پھر کہتے ہیں بھائی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، یا پھر کوئی گوڈے گوڈے رگڑا دے نا تو پھر کہتے ہیں نہیں بھائی صاحب تمہیں صحیح کہ آستہ موڑ کٹنا چاہیے ہے، تو پھر انہوں نے یاد ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے ان کو؟ کیونکہ انہوں نے ذرا تجربہ کر لیا نا۔ کئی دفعہ ہم زندگی کے اندر شاید کسی کی بات کو ایسے ہی لے لیں، لیکن جب ہم نقصان اٹھائیں گے پھر پتہ لگے گا نہیں ٹھیک تھا، پھر ہم احتیاط کریں گے۔ کہنے سے احتیاط نہیں، کر کے احتیاط ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں ہم اپنی زندگی میں اگر باعث برکت ہونا چاہتے ہیں، بحث ہونا چاہتے ہیں، تو زندگی میں ہر بات کے لیے تیار رہیں۔ کیا رہیں؟ ہر بندہ آپ کے بارے میں ایک جیسی رائے نہیں رکھتا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ایسا ہی بولو، ہر بندہ آپ کے بارے میں، اگر 10 بندے جو ہیں وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، 90 بندے آپ کے بارے میں ہو سکتا ہے اتنی بری ترین رائے رکھتے ہیں۔ اب 90 لوگوں کو لے کر آپ جو ہے وہ ساری رات اترو بگاندے لوگوں ہیں، اور پھر 10 کو دیکھو نا، آپ کو 90 بھی آپ کو خدا دے دے گا۔
ہو سکتا ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے وہ مس گائیڈ ہو. وقت بتائے گا، مینٹر کو بھی بتائے گا کہ نہیں یار آپ ٹھیک تھے. اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے اندر اپنی پریشانیوں کی حد باندھے. کیا باندھے؟ حد باندھے. اور ان کا اور ہر بات کے لیے تیار رہیں. کیا رہیں؟ آپ نکلے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو ایسی بات کر دے آپ کی چولہا دبک روشن ہو. تیار رہیں. وہ کر سکتے ہیں، آپ کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے، لیکن آپ تیار ہیں کہ بھئی دنیا داری کے اندر رہتے ہوئے میں نے ہر طرح کی بات کیا کرنی ہے؟ برداشت کرنی ہے. میں نے مسکرا کے جواب دینا ہے، میں نے مسکرا کے زندگی کو گزارنا ہے. کیونکہ میں ہر شخص کے معیار پر اس کے ذہن کے مطابق نہیں ہو سکتا.